بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوزخ سے نجات کا عشرہ جاری و ساری ہے۔ یہ رمضان شریف کی پیک ہوتی ہے، یعنی جب برکتیں اور رحمتیں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں۔ اسی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی عبادت ہمیں نصیب ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور بالخصوص انہی آخری راتوں میں سے ایک رات کو قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اترا۔ قرآن مجید فرقان حمید دوستان ذیوقار وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس نے 14 صدیوں سے انسانی عقل کو اور فکر کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ عاجز کر دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیسے ہے اور اللہ کی لا ریب کتاب کیسے ہے، اس پر آج ہم گفتگو سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر ہم علم کی روشنی میں دوستان ذیوقار دیکھیں تو صاحبان علم و دانش نے علم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا علم ہے حصی علم، دوسرا فکری علم، اور تیسرا وحی اور وجدان کا علم ہے۔ حصی علم جو ہے وہ بھی علم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس کی افادیت اور اہمیت کو تسلیم فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت، بصارت اور دل، ہر چیز کے بارے میں بروز قیامت تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کا صحیح استعمال کیا یا نہیں۔ قرآن مجید غور و فکر کی باقاعدہ طور پر دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک لا ریب کلام ہے۔ حصی علم بھی اہل علم کے نزدیک علم ہے، لیکن اس میں قطعیت نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی حصی علم سے ہم تک معلومات پہنچ رہی ہیں وہ حتمی ہیں۔ بہت سے بیچ میں اختلافات آتے ہیں، تجربات کی نظر ہوتا ہے یہ علم، اور اس کے بعد یہ قطعیت کا درجہ حاصل کرتا ہے تجربات سے گزر کر، اس لیے اس کو امپیریکل نالج بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے ایٹم کے معاملے میں آ کر البرٹ آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایٹم کو توڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس سے پیچھے ان کے جتنے بھی سائنسدان گزرے ان کے خیالات یہ تھے کہ ایٹم یا ذرے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مختلف تجربات سے گزر کر وقت لے کر جا کر قطعیت کے درجے پر پہنچتا ہے حصی علم، جو پہلا علم ہے، جو ہمیں حواس خمسہ 5 سینسز سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا علم ہے فکری علم، جہاں حسیات ختم ہوتی ہیں وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ یہ غور و فکر جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو فکری علم ہوتا ہے، اور عموماً جو فکری علم کے علم بردار لوگ ہیں ان کو مفکرین کہا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال گزرے آئے اور اس طرح کے، اور یہاں پر سونترے اور برٹرینڈ رسل جیسے لوگ گزرے، تو یہ لوگ مفکرین مانے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یونانی فلسفے کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے غور و فکر کیا، ارسطو، سقراط، تھیلیس، یہ لوگ جو ہیں یہ فکری علم کے علم بردار ہیں۔ حصی علم کے جو علم بردار لوگ ہیں وہ سائنسدان ہیں جو مختلف تجربات کرتے ہیں، اور فکری علم کے جو لوگ علم بردار ہیں ان کو مفکرین کہا جاتا ہے، اور دنیا میں بڑی کثیر تعداد کے اندر مفکرین گزرے ہیں۔ اب اس علم کو بھی ہم حتمی اور قطعی علم قرار دے سکتے ہیں۔ یہ بھی علم جو ہے یہ اختلاف کا شکار رہا،
اور سوسائٹی پر ریسرچ کرنے والے لوگ اور مفکرین جو ہیں ان کے خیالات میں آپس میں کافی حد تک اختلاف رہا، اور بہت دیر کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچے۔ یعنی قطعیت اس علم کے اندر بھی ہم حتمی طور پر اس کی ایک اپنی افادیت ضرور ہے، ایک اپنا مقام ضرور ہے، لیکن یہ علم بھی بعض اوقات ظن و تخمین پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ ظن و تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہوئے تاتاری، اقبال کی جو سوچ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بعض اوقات لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن جو ہے وہ حقیقت تک نہیں انسان کو پہنچا سکتا۔ دوسری جگہ اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ عقل گو آستان سے دور نہیں مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں، یعنی عقل آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، عقل میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو دوسرا علم جو ہے وہ عقلی یا فکری علم ہے، اس کو بھی ہم قطعی علم قرار نہیں دے سکتے۔ اب تیسرا علم ہے وحی کا علم۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو ہم قطعی اور حتمی علم قرار دے سکتے ہیں۔ اب جہاں پر سائنسدان اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر مفکرین جو ہے وہ اپنی سوچ کے دائروں کو وسیع کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو وحی کا علم ہے وہ اس کی حتمی پوزیشن کو اسی وقت بیٹھ کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیز سائنس جس کے بارے میں اندازہ لگا رہی ہوتی ہے یا مفکرین جس کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، دوستان ذیوکار اللہ کا نبی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں، یعنی وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے چیزوں کو اسی طرح دکھا جس طرح کی ان کی حقیقت ہے۔ اور اسی کو اقبال کہتا ہے جو اشیاء کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا، وہ کون سی نظر ہے جو اشیاء کی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ تو جہاں پر سائنسی علم تجربات کی نظر ہو کر بڑی دیر بعد نتیجے پر پہنچتا ہے، جہاں پر فکری علم بہت سے فکر کے دائروں میں گھوم کر بڑی مشکل سے جا کر صدیوں بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، وہاں پر وحی کا علم ایک لمحے میں فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے اور اصل معاملہ کیا ہے۔ اس پر میں ایک ثبوت کے طور پر، چونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک دعوے داری کی بات ہے، جو بات میں ثبوت کے طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنسدان بھی ان کے علم میں تبدیلی آتی رہی، ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے یا نہیں توڑا، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مفکرین بھی اختلاف کا شکار رہے، محل اختلاف ان میں بھی موجود رہا، لیکن اگر ہم وحی کے علم کو دیکھیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے علم کو دیکھیں، 14 صدیوں سے لے کر آج تک جتنے نسخے بھی ہمارے پاس اکٹھے کیے گئے ہیں، اگر پرانے نسخوں کو بھی اکٹھا کیا جائے، قرآن الحمد سے لے کر والناس تک وہی ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے تھا۔ اور کوئی بھی جو سنجیدہ ریسرچ کرنے والا آدمی ہے وہ قرآن کے متعلق ایک نقطہ بھی اس کی مخالفت میں نہیں نکال سکا، کوشش کے باوجود بھی۔ ہم اس پر انشاءاللہ آگے جا کر بات بھی کریں گے کہ قرآن کیسے اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور قرآن کا علم کس وجہ سے اس کو ہم حتمی علم اور قطعی علم قرار دے سکتے ہیں کہ جس پر پھر بعد میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ اس پر ہم کچھ قرآن مجید فرقان حمید کے دعوے لیں گے کہ جو قرآن نے دعوے کیے، اور آیا کہ وہ دعوے اس پر پورے بھی اترے یا نہیں اترے۔ ہم اس کو تھوڑا سا 3-4 جو ہیں ہم معاملات لیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو دعوے ہیں وہ کس قدر ثابت ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 14 صدیاں پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ 14 صدیوں پہلے ہوا تھا، لیکن آج تک کی تاریخ تک 2020 تک
یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر اس وقت کوئی آسمانی کتاب محفوظ ترین شکل میں موجود ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ کا کلام ہے اور جس کی حفاظت کے حوالے سے ہم کوئی حرف گیری نہیں کر سکتے۔ اب اس کے مد مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جنہیں الہامی کتابیں قرار دیا گیا ہے۔ ہندوؤں کی کتاب ہے پران، اپنشد، ویدات، ان کے چند ایک حصے دستیاب ہیں اور ثبوت بھی نہیں یہ الہامی ہے یا نہیں، اور رد و بدل کا شکار ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ بہت سی تبدیلیاں جو ہے ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس لیے گو دعویٰ ہے کہ الہامی کتابیں ہیں لیکن ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے۔ اوستا جو ہے یہ ایک زرتشت مذہب کی کتاب ہے، وہ بھی آج محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے اور اپنی اصلی زبان میں بھی موجود نہیں ہے۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی واقعی آسمانی کتاب ہے، لیکن ایک حصہ دستیاب ہے اور وہ بھی رد و بدل سے محفوظ نہیں۔ زبور جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی پوری آج دنیا کے اندر موجود نہیں، چند ایک حصے اس کے موجود ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ رد و بدل سے تبدیل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ اناجیل جو ہے بائبل، عیسائیوں کی کتاب، یہ آج دنیا کے اندر موجود ہے، مختلف اناجیل موجود ہیں، لیکن ان کی معروف 4 اناجیل ہیں، لیکن چاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ نہیں ملتے۔ یعنی آج ہم اگر قرآن سعودی عرب کا اٹھائیں یا پاکستان کا اٹھائیں تو ایک ہی قرآن ملے گا۔ ان کی 4 اناجیل ہیں اور چاروں میں لاکھوں جگہ، ہزاروں جگہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہ بھی رد و بدل کا شکار ہو گئی۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اناجیل کے حوالے سے، کہ 1939 میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی جہاں سے اقبال نے پی ایچ ڈی کی، وہاں پر ادارہ تحقیقات قرآن قائم کیا، ادارہ تحقیقات جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اس میں یہ چیز تھی کہ ہم بائبل جو مختلف بائبلز ہیں ان کو اکٹھا کریں گے اور ساری بائبلز کو ہم اکٹھا کر کے کوشش کریں گے کہ دیکھیں گے کہ اختلاف کتنی جگہ ہے۔ انہوں نے پرانے اور نئے کئی نسخے بائبل کے اکٹھے کیے، اور جب رپورٹ شائع ہوئی 1939 میں تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جو مختلف بائبلز ہیں ان میں ہزاروں جگہ اختلاف پایا گیا، ہزاروں جگہ، یعنی ایک بائبل دوسرے سے نہیں، دوسری تیسرے سے نہیں، تیسری چوتھے سے نہیں ملتی، یعنی ہزاروں جگہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو انہی لوگوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب بڑی محفوظ ترین کتاب ہے، اس پر بھی ہم ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا محفوظ ہے یا نہیں۔ تو ان لوگوں نے ادارہ تحقیقات قرآن میونخ یونیورسٹی کے اندر مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے قائم کیا، اور 25,000 قرآن کے نئے اور پرانے نسخے جو وہ اکٹھے کیے گئے۔ 1945 میں 6 سال کے ریاض کے بعد اور ریاضت کے بعد اس کی رپورٹ شائع ہوئی، اور اس رپورٹ میں لکھا کیا تھا، تحقیقاتی رپورٹ جو غیر مسلموں کی ہے، کہ 25,000 قرآن کے نئے اور پرانے نسخوں میں کسی جگہ پرنٹنگ کی غلطی تو ہو گئی ہے لیکن اختلاف ایک جگہ بھی نہیں پایا گیا۔ تو یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا، کیونکہ اختلاف مخلوق کے اندر ہے، خالق میں اختلاف نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ تو پہلا جو دعویٰ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وحی کا علم ایک ایسا علم ہے، اور بالخصوص قرآن کا علم وحی کے حوالے سے میں اس کو مد نظر رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا علم ایک ایسا علم ہے دوستان ذوالفقار کہ جو قطعی ہے، جو حتمی ہے، جو لا ریب ہے، اور جو محفوظ ترین علم ہے دنیا کے اندر۔ اب دوسری مثال ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور دعوے کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے لا ریب ہونے کا اور اللہ کی کتاب ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم ایسا کرو کہ اس کی جیسے صورتیں ہیں اس صورت کی مثل ایک چھوٹی سی جو ہے وہ صورت بنا لاؤ، اپنے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن نے یہ چیلنج 14 صدیاں پہلے کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے تو تم بھی مخلوق ہو اور میرا حبیب بھی مخلوق ہے، اگر اس کا ذاتی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لو، اگر بنا لی تو تم سچے ہو گے، نہ بنا لی تو نعوذ باللہ قرآن مجید فرقان حمید پر حرف آ جائے گا۔ اب یہ جو چیلنج 14 صدیاں پہلے قائم ہوا تو اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو ہیں وہ اس سورت کو اٹھا کر کاغذ پر لکھا اور جا کر خانہ کعبہ کے سامنے لٹکا دیا۔ وہ زمانے میں شاعر جو تھے، چوٹی کے شاعر، وہ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، سارے شاعر اکٹھے، اور کلام دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یار اس کلام کی تو جاذبیت ہی کچھ اور ہے، اس کی تو مثال ہی کچھ اور ہے۔ 3 فقرے تھے ٹوٹل۔ اب چوٹی کے شعراء نے اس وقت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم بھی یہ 3 جو فقرے ہیں، یہ جو 3 آیات ہیں، ان جیسی آیات بنا لیں۔ اب کوشش کی، بڑا زور لگایا، کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کا جو سب سے اعلیٰ اور چوٹی کا شاعر تھا اس نے ایک فقرے کا اس میں اضافہ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور چوتھا فقرہ یہ تھا ھذا ما لیس کلام البشر، یہ اب اس کا اعتراف تھا، اعتراف عجز تھا اور قرآن کی عظمت کا اعتراف تھا کہ بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی، تو نماز پڑھ، قربانی کر، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور چوتھا اعترافی بیان کیا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی رب کا کلام ہو سکتا ہے، بنانے والے کا کلام ہو سکتا ہے۔ یعنی عاجز کر دیا قرآن کی 3 آیات نے، ایسی بے مثل کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور قرآن دعویٰ کرتا ہے۔ دوسری جگہ جب عتبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر بڑی حضور کو آفر کی کہ اگر آپ قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو وہ کرا دیں گے، مال و دولت چاہتے ہیں مال و دولت دے دیں گے، سرداری مانتے ہیں تو سارے آپ کو سردار تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی چند ایک آیات کی تلاوت کی تو عتبہ روتا ہوا واپس ہوا، روتا ہوا، اور کہنے لگا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا متاثر ترین یہ جو کلام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب، ایک جھوٹا جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، پہلا کذاب جو حضور کے مقابلے میں کھڑا ہوا، تو اسے کہا گیا کہ حضور نے تو ایک ایسا اللہ کا کلام پیش کیا جس کا کوئی بدل ہی کوئی نہیں ہے، تو بھی تو کوئی کلام پیش کر اگر اللہ کا نبی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اس نے قرآن مجید کی جو صورت ہے نا، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس پر کلام بنانے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ الفیل و ملفیل ما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل، اس کے اپنے بندوں نے ہی مذاق اڑایا اس کا کہ قرآن کی کہاں وہ اعجاز، کہاں قرآن کی وہ ترتیل، کہاں قرآن کا وہ انداز، اور کہاں تیری یہ خرافات، یعنی کوئی مطابقت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ عاجز کر دیا قرآن مجید فرقان حمید نے۔ میں دور حاضر کی ایک آپ کو بات 1971 میں، یہ مصر کے کچھ عیسائی تھے، چونکہ مصر کے اندر عیسائی جو ہے کمیونٹی اب بھی موجود ہے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، قدیم وہاں کے رہنے والے عیسائیت جو ہے، تو ان کی زبان بھی جو ہے وہ عربی ہے۔ تو ان کے 2 مشہور ادیب جو تھے، مراد کامل اور ذکی شنودہ، یہ 2 بڑے مشہور ان کے ادیب ہیں جو عربی ادب پر بے پناہ ابو رکھنے والے آدمی تھے۔ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ قرآن کو لوگ کتنے غور سے سنتے ہیں، قرآن کتنا زیادہ سنا جاتا ہے، قرآن مجید لوگ سننے کے لیے 2 گھنٹے تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، رات پوری کیا پتہ کوئی اچھا قاری آ جائے اس کو سننے میں گزار دیں۔ تو قرآن کے اندر جو یہ جذبیت ہے، یہ جو کشش ہے، قرآن جو کھینچتا ہے اپنے سننے والوں کو،
اس کی اس کشش کو دیکھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہماری بائبل جو ہے اس کو کوئی نہیں سنتا، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ایک ان کی بائبل ہے میتھو کی بائبل، اس کا ترجمہ جو ہے ہم عربی زبان میں کریں، اس کا ترجمہ عربی زبان کے اندر کریں، اور الفاظ اور ترکیب جتنے بھی ہیں وہ قرآن کے استعمال کریں، تاکہ اس میں ہماری بائبل کے اندر بھی جذبیت پیدا اور لوگ اس کو بھی سننا شروع کریں۔ یہ انہوں نے 1971 میں کیا، ابھی پچھلے 50 سال کی بات ہوگی۔ اب کیا ہوا، انہوں نے ترجمہ عربی کے اندر کیا، الفاظ و تراکیب قرآن کے استعمال کیے، لیکن قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ الفاظ اور تراکیب قرآن کے استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ قرآن کی ایک بھی صورت جو ہے وہ نہیں بنا سکے، ایک آیت جیسی آیت بھی وہ نہیں بنا سکے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، کل ان اجتمع الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ قرآن کہتا ہے اگر جن و انس اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی آیت بھی بنا لیں گے، چھوٹی سی آیت بھی، تو وہ کبھی نہیں کر سکیں گے ایک دوسرے کے وہ مددگار۔ قرآن کہتا ہے انسان تو دور کی بات ہے، ساتھ جنوں کو بھی شامل کر لو تب بھی قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پتہ یہ چلا جتنے بھی دعوے ہیں وہ اتنے سچے ثابت ہو رہے ہیں کہ کوئی حرف گیری قرآن مجید فرقان حمید پر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب تیسری چیز ہے حفظ قرآن، چونکہ ہمارے بہت سے بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، اور بالخصوص آخری دنوں میں ختم قرآن پاک بھی ہوتا ہے، تو ان کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، بہت جلدی۔ اب اگر قرآن کے یاد ہونے کی بات، یاد کرنے کی بات ہم کریں تو آج سے چند سال پہلے سرگودا یونیورسٹی میں ایک سال میں 571 بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا، یعنی ایک ایسی کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنے ہزار اور لاکھوں لوگوں میں، لاکھوں لوگوں کے سینوں میں قرآن حفظ کی صورت میں آج موجود ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کسی جگہ پر، بعض اوقات انٹرنیٹ پر بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں 6 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، 8 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا۔ چیلے دات ایک جنوبی پنجاب کا ایک قصبہ ہے کہ جس میں اس محلے کے ہر گھر کا ایک نہ ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے، یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن حفظ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جو تھے، ان کا ایک پنڈت کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ مجھے تمہارے قرآن کے 15 سپارے یاد ہیں اور تمہیں ہماری کتاب کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں، تو کون سی پھر کتاب افضل ہے؟ تو مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی مسکرا پڑے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تیرے جو کتاب ہے نا اس کا اعجاز نہیں ہے، یہ میرے قرآن کی عظمت ہے جس نے دشمن کے سینے میں بھی جگہ بنا لی ہے، اور تمہاری جو کتابیں ہیں وہ اپنوں کے سینوں میں جگہ نہیں بنا سکی۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں جگہ بنا لیتا ہے، یہ جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم قرآن کے حافظ دیکھیں تو آج دنیا میں شاید کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہوں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اس کے مد مقابل ہم سکھوں کی کتاب لے لیتے ہیں، گرو گرنتھ، بڑی معروف کتاب ہے، لاکھوں کروڑوں میں سے بھی ایک بندہ ان کا حافظ نظر نہیں آتا۔ ویدات دیکھ لیں، تورات دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، لیکن کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، الہامی کتاب ہو، جن کے دعوے الہامی کتاب، کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے بھی ان کا ایک حافظ نہیں ملتا۔ قرآن کے لاکھوں کروڑوں حفاظ موجود ہیں۔ کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو حفظ کے لیے بڑا آسان فرما دیا۔ یہ ایک ایسی کتاب۔ اب قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جس نے صرف اپنے آپ کو ہی زندہ نہیں رکھا، اپنی حفاظت نہیں کی، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت بھی کی۔ کیوں؟ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اب اس سے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ باقی جو زبانیں، کسی زمانے میں سریانی زبان کا بڑا چرچا تھا، ختم ہو گئی۔ عبرانی زبان بڑے بڑے نبیوں کی زبان رہی، وہ بھی آج ختم ہو گئی، کہیں نہیں ملتی۔
ہندوستان میں کسی ٹائم سنسکرت کا چرچا اتنا زیادہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ زبان ختم نہیں، آج پتہ ہی نہیں چلتا۔ یورپ میں کسی وقت لاطینی زبان کا اتنا چرچا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ زبان جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زبان ہے۔ یہ ساری زبانیں ختم ہو گئی، آج کوئی لاطینی بولنے والا نہیں ملتا، آج کوئی سنسکرت بولنے والا نہیں ملتا، لیکن قرآن کی زبان جو عربی ہے 14 صدیوں سے لے کر آج تک زندہ بھی ہے، اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر عربی زبان بولی بھی جاتی ہے۔ قرآن نے نہ صرف خود کو زندہ رکھا بلکہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کی۔ یہ وہ لا ریب کتاب ہے، قرآن مجید، فرقان حمید۔ دوستان ذوالفقار، اگر جدید سائنس کی روشنی میں صرف ایک آپ کو حوالہ پیش کروں گا، اس کو بڑے بڑے ہمارے اچھے جو سکالر قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی پیش کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ بچے کی پیدائش جینیاتی ارتقاء جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو رپورٹ ہے 14 صدیاں پہلے جو قرآن نے اس کے بارے میں دعویٰ فرمایا تھا، ڈاکٹر کیتھ مور، یہ جو ٹورنٹو میں کینیڈا کے اندر تھے، انہوں نے لیٹسٹ ریسرچ کر کے کہا کہ قرآن نے جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جو جو باتیں کی ہیں، اگر اس کا رزلٹ سائنسی ترکیب میں دیکھا جائے تو 100% وہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ اور اس کو یہ نہیں، یہ 22 نومبر 1984 کی کینیڈا کے اخبار دی سٹیزن نے بھی سرخی لگا کر بیان کیا کہ اینشنٹ ہولی بک 13 years ahead of its time، کہا کہ یہ جو اتنی پرانی کتاب ہے یہ اپنے وقت سے 13 صدیاں آگے ہے، یعنی 13 صدیوں بعد جو بات ہونے والی تھی قرآن نے پہلے کی۔ نئی دہلی کی اخبار نے اس کی سرخی لگا کر اس معاملے کو، جب یہ ریسرچ ثابت ہو گئی تو سرخی لگا کر اس کو بیان کیا ٹائم آف انڈیا کے اندر، قرآن سکور اوور ماڈرن سائنس، قرآن جو ہے وہ ماڈرن سائنس پر سبقت لے گیا۔ تو دوستان ذوالفقار، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے میں نے جو بات عرض کی تھی کہ 3 علوم، حسی علم، فکری علم اور وحی کا علم، قطعی اور اغلبیت کا علم اور یقینی علم جس کو 100% ہم یقین کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، وہ وحی کا علم ہے۔ وہی جب فرشتہ لے کر آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے آگے پیچھے پھر اللہ پاک حفاظتی فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ شیطان اس میں کسی قسم کی تدخیل نہ کر سکے، کوئی دخل نہ دے سکے، 100% جیسے وہ اللہ کا کلام ہے ویسے ہی مخلوق تک پہنچے۔ تو آج کسی بھی حوالے سے میں اتنی بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ سائنس کا دور ہے، مختلف بڑا عروج دیکھا ایک سائنس نے، اور بعض لوگوں کا یقین دین سے ہٹ کر سائنس کی طرف زیادہ چلا گیا، بعض لوگوں کا تھنکرز کی طرف ذہن بڑا چلا گیا۔ لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ جب ریسرچ نے اپنی ایک کروٹ بدلی، قرآن کے ساتھ موازنے شروع ہوئے، تو وہی سائنس جو ہے وہ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرنا شروع ہو گئی۔ وہی مفکرین جو ہے وہ قرآن کی عظمت کے گن گانے لگے۔ اور بڑی خوبصورت بات جو اقبال نے کہی تھی، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ دوستان ذوالفقار، قرآن کی عظمت آج بھی اسی طرح قائم ہے، اسی طرح مسلمہ ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جو اقبال نے کہی تھی۔ اقبال نے کہا تھا قرآن مجید فرقان حمید ہم نے اس لیے رکھ لیا کہ جب نزع کے وقت مشکل پیش آئے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے، نزع آسان ہو جائے گی، موت آسان ہو جائے گی۔ تو اقبال نے کہا دنیا سے جانے کے بعد ہم ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اگلے کی آسانی ہو جائے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، حق ہے، نزع آسان ہو جاتی ہے، ایصال ثواب ہو جاتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا کاش جس کتاب سے تو نے مرنا سیکھا اسی سے تو جینا بھی سیکھ لے، کیونکہ یہ کتاب زندگی ہے، انسان کی زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے، انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ جو ایام ہے یہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔